کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا انسان تھا جس کی پیدائش پر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں بھی رحم آ گیا تھا، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوا تو تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور خدائی کا دعویدار بن گیا۔ آج کی حکایت بہت عجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کس کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہا۔ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بہنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہہ جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فآنن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کام گیا تھا، اور جب میں اس طفل شیر غار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی اب یاد آئی ہے تو آنکھ کی آنسوں سے بھیگ گئی ہے۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن اسی پر آیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موجی سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے بیج بچھا دے۔ سورج سے کہا، اپنی 30 شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرینی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی، اور روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرینی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر نکل آیا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بچہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سیدھے کرانے لگا۔ خاک کا فانی فتلہ ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیاروں کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مخلوقات کے خالق تیرے بیت تو ہی جانے، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلاواسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ، اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی الاؤں میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا احسان فراموش بن جاتا ہے تو نمرود بن کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو ہمیشہ قابو میں رکھیے قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ اگر یہ حکایت
آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔